قریب ہو جائیں بڑے حضرات، آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پیار محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سامنے میرے روزہ نبی کا اشک آنکھوں میں آئے ہوئے، میری اپنی لکھی ہوئی نعت کی چند اشعار سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سامنے میرے روزہ نبی کا اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو کہ آقا نے در پہ بلائے ہوئے، جو کہ کرتے ہیں سارے سلامی، باعث شرف ہے یہ غلامی، جو کہ کرتے ہیں سارے سلامی، باعث شرف ہے یہ غلامی، جو درود ان پہ بھیجے سمجھ لو اس پہ رحمت کے سائے ہوئے، اور ان کو مل کے رہے گا ٹھکانہ چاہے دشمن ہو سارا زمانہ، ان کو مل کے رہے گا ٹھکانہ چاہے دشمن ہو سارا زمانہ، ان کو طوفان کی پرواہ نہیں ہے جو نبی کے ترائے ہوئے، ان کو طوفان کی پرواہ نہیں ہے جو نبی کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور یاد آتی ہیں طیبہ کی باتیں، لب پہ جاری ہیں آقا کی نعتیں، ان کے عشاق آج اپنی آنکھیں ان کے در پہ بچھائے ہوئے ہیں۔ شان شیخین کیا پوچھتے ہو، شان شیخین کیا پوچھتے ہو، رشک کرتے ہیں ان پہ ملائک۔ شیخین سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم دونوں کو کہا جاتا ہے۔ شان شیخین کیا پوچھتے ہو، رشک کرتے ہیں ان پہ ملائک، کیا کرم ہے کہ روزے کے اندر خود نبی نے سلائے ہوئے، کیا کرم ہے کہ روزے کے اندر خود نبی نے سلائے ہوئے ہیں۔ اور وہ نگاہ نبی میں رہے گا جو بھکاری ہے زہرا کے در کا، وہ نگاہ نبی میں رہے گا جو بھکاری ہے زہرا کے در کا۔ ہم تو آل محمد کے ٹکڑے کئی نسلوں سے پائے ہوئے، ہم تو آل محمد کے ٹکڑے کئی نسلوں سے کھائے ہوئے ہیں۔ اور لگتا ہے کیوں ہے اب تو پریشان سید، ہو گیا ہے جو ان پہ حوالے، کیوں ہے اب تو پریشان سید، ہو گیا ہے جو ان کے حوالے، تیرے جیسے کروڑوں جنہوں نے نظر کر کے نبھائے ہوئے، تیرے جیسے کروڑوں جنہوں نے نظر کر کے نبھائے ہوئے ہیں۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، بزم اجالا میلاد کمیٹی
4 ریال کے تمام اراکین، اس مسجد کے خادمین، منتظمہ کمیٹی کے جملہ اراکین اور حاضرین گرامی قدر، محترم جناب ابرار بھٹی صاحب، دانیال بھٹی صاحب، زریاب صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے کرم فرما یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے اور میلاد پاک کے نور سے بھی حصہ عطا فرمائے اور عشق مصطفیٰ کے سرور سے بھی حصہ عطا فرمائے اور غلامی حضور سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ پچھلے سال جب میں حاضر ہوا تھا اسنین، راجہ اسنین صاحب کی وساطت سے، تو غالباً یہاں چھت نہیں تھی، ایسے ہی ہمیں ٹھیک ہے نا، چھت نہیں تھی، تو اس میلاد کا صدقہ کتنی بڑی عالی شان چھت، اور میں جب آیا تو مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ چھت بھی پڑ گئی ہے اور باہر سینک بھی پڑ گیا ہے، اور انشاءاللہ میلاد کی برکت سے آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اگلے سال جب آئیں گے تو آپ کی یہاں ماربل بھی لگا ہوگا، ٹائلیں بھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ محراب بھی بنا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ میلاد کا ماحول ہے، میں چہروں پر میں خوشی دیکھ رہا ہوں، چمکتے ہوئے چہرے، آنکھوں میں چمک اور دل میں سرور۔ میں بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ ثنا خان یہ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میں نے اسلام آباد ایک اور پروگرام میں پہنچنا ہے جہاں پیر صاحب گولڈا شریفی کو تشریف لا رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم کملی والے کے میلاد کے موقع پر فتوے لگانوں میں شامل نہیں ہیں، جشن منانے والوں میں شامل ہیں۔ ذرا سارے کہیں گے سبحان اللہ۔ تو بزرگ سفید داڑیوں والے وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو بھی اتنی خوشی ہونی چاہیے۔ میلاد کا موسم تو بندے کو جوان کر دیتا ہے، جو ہی سرکار کی آمد ہوتی ہے چہروں پر نکھار آ جاتا ہے، اجڑے ہوئے چمن میں قرار آ جاتا ہے، بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے، اور یہ سمجھو کہ ہر طرف ماحول انوار آ جاتا ہے، بے قراروں کو قرار آ جاتا ہے، اور دل کے باغ میں موسم بہار آ جاتا ہے۔ سرکار جب تشریف لاتے ہیں تو کائنات